الله أكبر. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين. قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. صدق اللہ العظیم. ولما دخلوا على یوسف، اور جب وہ آئے یوسف کے پاس. اب یہاں پہلے تو مصر میں داخل ہوئے تھے، اب جب یوسف علیہ السلام کے پاس آ گئے، آوا الیہ اخاہ، اپنے پاس لے لیا اپنے بھائی کو یوسف نے. آوا یووی ایواً، باب افعال سے آوا یأوی اویًا و مأون کے پناہ دینے کے آتے ہیں، پناہ کے آتے ہیں. آوا یووی ایوا باب افعال میں یہ بھی جگہ دینے، اپنے پاس رکھنے اور پناہ دینے کے معنی میں آتے ہیں. آوا الیہ، اپنے پاس رکھ لیا، اخاہ، اپنے بھائی کو. یہ ترتیب کچھ اس طرح کی آتی ہے کہ انہوں نے بڑے عزت اور احترام کے ساتھ اپنے بھائیوں کو رکھنا تھا، تو دو ساتھیوں کو دو کو ایک کمرے میں ایک جگہ میں رکھا، تو آخر میں بنجمن اکیلا رہ گیا، بنیامین اکیلا رہ گیا، تو ان کو اپنے پاس لے لیا کہ یہ میرے ساتھ رہے گا. ایک ترکیب تھی. قال، فرمایا. اب ظاہر ہے کہ اکیلا ایک بندہ ایک کی طرف چلا گیا اپنے بھائیوں کو چھوڑ کر، تو کوئی خوف بھی ہوتا ہے کہ یہ کیا ہوا. قال انا اخوک، میں تمہارا بھائی ہوں. اس کو بتا دیا، راز کی بات ان کو بتا دی، میں تمہارا بھائی ہوں. فلا تبتئس، یہ پہلے بھی گزر چکا ہے. تبتئس کا لفظ نوح علیہ السلام کے قصے میں، کہ غمگین مت ہو جانا، غمگین مت ہو. بئس کے معنی آتے ہیں نا برا ہونے کے. ابتئس کے معنی غمگین ہونا، برا منانا. آپ برا نہ منائیں یا آپ غمگین نہ ہو جائیں، برا نہ منائیں. بما کانوا یعملون، اس کام کا جو یہ کرتے رہے. ہاں نا امید ہے، ہاں اسی سے تب تک اس کا آتا ہے نا امید. یأس اور نا امیدی کو کہتے ہیں، اور اسی سے یہ بھی ہے کہ اس سے آپ یہاں یہ ہے کہ فلا تحزن، کہ آپ غمگین مت ہوں، یعنی برا نہ منائیں یہ جو کچھ کرتے آئے ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھائی بھی ان سے بہت اس کو بھی تنگ کرتے آئے ہیں یہ شروع سے. تو فرمایا فلما جہزہم بجہازہم، جہاز یجہز باصلہ آ جائے تیار کرنا، جہاز سامان. جب ان کا سامان تیار کر لیا، کن کا؟ بھائیوں کا. جعل السقایۃ،
ڈال دیا، کر دیا السقایت، سقا یسقی سقاءن کے معنی، سقایتن کے معنی پانی پلانے کے آتے ہیں، اور یہ سقایا کا لفظ اس کے لیے بھی آتا ہے، کیا کہتے ہیں، پانی پینے کے آلات کو بھی کہا جاتا ہے، گلاس وغیرہ، کاس وغیرہ کے معنی میں بھی آتا ہے، پانی پینے کا برتن۔ کس میں کر دیا؟ فی رحل اخیہ، اپنے بھائی کے سامان میں، اس کے کا جو کجاوا تھا اس میں ڈال دیا، وہ چھپا کے اس میں رکھ دیا اس کے سامان کے ساتھ۔ ثم اذن مؤذن، ثم پھر، یہ ثم کا آپ نے پڑھا ہے کہ تراخی کافی دیر بعد یہ استعمال ہوتا ہے، کہ پھر یعنی اسی وقت فوراً نہیں، کرنے ڈالنے کے فوراً بعد ہی اعلان نہیں کیا، بلکہ ڈال دیا اور چلے گئے، وہ قافلہ چلنے لگا تو اس وقت ایک اعلان کرنے والے نے پیچھے سے آ کے اعلان کر دیا۔ اذن یؤذن کیا معنی؟ اعلان کرنا، مؤذن اعلان کرنے والا، ایک اعلان کرنے والے نے اعلان کیا۔ ایتھا العیر، یہ عیر کا لفظ اونٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور پھر یہ استعمال ہونے لگا اونٹ، عام اونٹوں کے قافلے کے لیے، اونٹوں کے مجموعے کے لیے پھر استعمال ہونے لگا، اور پھر یہ استعمال ہوتا ہے اس قافلے پر جو اونٹوں کے ساتھ جا رہا ہوتا ہے، اس قافلے کے لیے عیر کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ ایتھا العیر، ارے قافلہ والو، انکم لسارفون، یقیناً تم چور ہو، پیچھے سے اعلان کر دے کہ یقیناً تم چور ہو۔ تو یہاں مفسرین عجیب عجیب وہ کرتے ہیں کہ دیکھو یہ پیغمبر تھا، اور پیغمبر نے ایسے حالات کر دینا، اور پھر اس بہانے سے بنیامین کو پیچھے رکھنا، کئی اس میں خرابیاں ہیں۔ مثلا ایک تو یوسف کی فرقت سے یعقوب علیہ السلام غمگین تھے، اب بھائی کو پیچھے رکھ رہا ہے، بتا بھی نہیں رہا ہے، تو اس کا مطلب مزید غموں میں مبتلا کرنا باپ کو، اور پھر ان بھائیوں کے اوپر چوری کا الزام لگا کر ان کی رسوائی کرنا، یہ سارے کام یوسف علیہ السلام نے پیغمبر ہوتے ہوئے کیسے کیا؟ تو کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ بھائی یہ اس لیے کیا کہ یوسف علیہ السلام کے جو بھائی ہیں انہوں نے کہا تھا کہ بھائی جب پہچانا کہ یہ میرا بھائی ہے تو انہوں نے کہا کہ مجھے کسی طرح روکو، میں ان سے بہت تنگ آ گیا ہوں، میں نہیں جانا چاہتا ان کے ساتھ، تو اس لیے مجبوراً خود کو بچانے کے لیے یہ سب کچھ کرنا پڑا۔ لیکن پھر بھی ایسا کیوں کیا؟ ایسا تو نہیں کرنا چاہیے تھا نا۔ لیکن آگے آ رہی ہے ساری، خیر اور بھی بہت ساری باتیں اس میں بتائی گئی ہیں، لیکن آگے آ رہا ہے جیسے ابھی میں نے تلاوت کی، وَكَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُف، یہ تدبیر ہم نے بتائی یوسف کو، اللہ فرماتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ اللہ نے ہی سارا کچھ کروا دیا تھا، اللہ کے سامنے تو ساری چیزیں تھیں، یوسف کے بھائیوں کے سارے کرتوت بھی سامنے تھے، اور ادھر یعقوب علیہ السلام کے اوپر امتحان بھی لانا تھا، اور ان کا بھی امتحان تھا، ان کا امتحان اور یوسف کے بھائیوں کے سارے کرتوت اللہ کے سامنے تھے، تو یہ ترتیب اللہ نے ان کو بتائی تھی کہ یہ ترکیب کرنی ہے۔ ان قالوا، انہوں نے کہا، وَأَقْبَلُوا، واو حالیہ ہے، وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِ، اقبال علیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی طرح متوجہ ہونا، وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِ، ان کی طرف متوجہ ہو کر انہوں نے کہا، یوسف اس مؤذن کی طرف متوجہ ہو کر انہوں نے کہا، علیہم، اس اعلان کرنے والوں کی طرف متوجہ ہو کر انہوں نے کیا کہا؟ قالوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ، ان کی طرف مڑ کے انہوں نے کہا، ماذا تفقدون، وہ کیا چیز ہے، ماذا کیا چیز ہے، تفقدون، فقد یفقد، فقدان کہتے ہیں نا، مفقود وہ چیز جو کھوئی ہوئی ہو، گم ہو گئی ہو، گم شدہ چیز کو مفقود کہتے ہیں، شیء مفقود۔ تو ماذا تفقدون، لفظی ترجمہ ہوگا وہ کیا چیز ہے جو تم کھو چکے ہو، وہ کیا چیز ہے جو تم سے گم ہوئی ہے، وہ کون سی چیز ہے جو تم سے گم ہے، یعنی اب پیچھے مڑ کے انہوں نے پوچھا کہ آپ سے گم کیا چیز ہو گئی ہے، کیا چیز ڈھونڈ رہے ہو؟ قالوا، انہوں نے کہا، نفقد، فقد یفقد، نفقد متکلم کا، ہم سے کھو گیا ہے، ہم سے گم ہو گئی ہے، کیا؟ سواع الملک، بادشاہ کا پیمانہ، اوپر سقایا کا لفظ آیا، یہاں سواع کا لفظ، سواع ساعن سے ہے، ساع اور سواع کہتے ہیں ایک ہی معنی کے ہیں، ناپ تولنے کی چیز،
ناپ تول کی چیز کو کہا جاتا ہے. تو سوا الملک بادشاہ کے پیمانہ ہم سے کھو گیا ہے. اوپر سقایا یہاں سوا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کچھ اس قسم کا پیمانہ تھا جس میں پانی بھی پیا جاتا تھا اور غلہ بھی ناپا جا سکتا تھا. اور ملک کا لفظ اس کے ساتھ استعمال کیا، بادشاہ کا تھا تو کوئی قیمتی چیز تھی، وہ عام کوئی لپکی نہیں تھی، عام کوئی وہ چیز نہیں تھی، کیا کہتے ہیں اس کو، ہاں عام کوئی تھس قسم کی چیز نہیں تھی، کوئی قیمتی چیز ہے. اس کے بارے میں بعض کہتے ہیں کہ یہ سونے کی کوئی چیز تھی یا چاندی کی یا اس قسم کی کوئی قیمتی چیز تھی. نفقد سواع الملک، ہم سے گم ہو گئی ہے بادشاہ کا پیمانہ. ولمن جاء به، ولی لام کئی لام اس کے لیے، جاء به جو اس کو لے کر آئے، یعنی جو اس کو لائے گا اس کے لیے کیا ہے، حمل بعیر، بعیروں کو کہتے ہیں ایک اونٹ کی بمقدار غلہ ہے. حمل بوجھ، بعیر اونٹ کا ایک بوجھ ہے، مطلب ہے کہ انعام کے طور پر ایک اونٹ کے اوپر جتنا غلہ لایا جاتا ہے اتنا اس کو دیا جائے گا. وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ، اور جو اس کو لے کر آئے گا اس کے لیے ایک اونٹ کی بمقدار انعام ہے، غلہ ہے. وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، اور میں اس کا، زعامہ یزعم کے معنی ہوتے ہیں گمان کرنا، خیال کرنا. خیال کرنے کے معنی میں اگر آ جائے تو زاعم خیال کرنے والا، اور زعیم اس فاعل کے وزن پر پھر ہوگا کہ وہ میرے ذمے ہے، ذمہ دار، نگران اور ضامن، اور اس کا ضامن میں ہوں. ہاں، اس کا ضمانت میں دیتا ہوں، اس کی ضمانت گویا کہ میں دیتا ہوں کہ ایک حمل بعیر ہم اس کو دے دیں گے. زعماء اس کی جمع آتی ہے نا، زعماء سرداروں کو بھی کہا جاتا ہے، بڑے لوگوں کو بھی کہا جاتا ہے. زعیم بڑے لوگوں کو اور سرداروں کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اور یہاں ضامن مراد ہے، اور اس کا ضامن میں ہوں. قالوا، انہوں نے کہا، تاللہ، اللہ کی قسم. یہ حروف قسم میں سے تا بھی ہے، لیکن یہ صرف اللہ کے لیے استعمال ہوتی ہے. جب قسم کھایا جاتا ہے قرآن میں 2-3 جگہ استعمال ہوا ہے. تاللہ، اللہ کی قسم، تا قسمیہ ہے. لقد علمتم، تم تو جان چکے ہو، یعنی تمہیں تو معلوم ہے کہ ما جئنا، نہیں آئے ہم، لنفسد، کہ ہم فساد پھیلائیں. لام کئی ہے یہ کہ ہم فساد پھیلائیں، فی الارض، ملک میں. ہم ملک میں فساد پھیلانے نہیں آئے ہیں، یہ تو تمہیں بھی معلوم ہے. گویا کہ چوری ڈاکہ یہ تو فساد کی چیزیں ہیں، یہ فساد پھیلانے تو ہم نہیں آئے ہیں. ہمیں تو آپ جانتے بھی ہیں، دیکھا ہے، آپ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہمارا ہوا 2-3 دفعہ، تو اس سے آپ نے معلوم کر لیا کہ ہم کوئی فسادی لوگ نہیں ہیں. وما کننا سارقین، ہم چور بھی نہیں رہے ہیں، ہم چور بھی نہیں رہے ہیں. تو یہ الزام ہمارے اوپر کیسے لگ رہا ہے؟ قالو، تو انہوں نے کہا، کس نے کہا؟ یہ اعلان کرنے والوں نے کہا کہ لقد علمتم، یقیناً تم نہیں. فما جزاؤہ، تو کیا بدلہ ہے اس کا، جزا بدلہ. ان کنتم کاذبین، اگر تم جھوٹے نکلے تو، اگر تم جھوٹے نکلے تو اس کا بدلہ پھر کیا ہوگا، یعنی اس کو ہم کیا سزا دے دیں، مل گئی اگر چیز تو یہ دیکھو عجیب ہے، آگے آ رہا ہے کہ یہ انہی سے سزا کا اقرار کروایا جا رہا ہے. ورنہ جو بادشاہ کا قانون تھا اس قانون کے مطابق اس چور کو پکڑنے کا یہ طریقہ ان کے ہاں نہیں تھا. ان کے قانون کے مطابق اس کو اس طرح پکڑنے کا یہ قانون انہی سے کہلوا رہے ہیں، اور پھر انہی کے اقرار کے مطابق ان کو پکڑ رہے ہیں. کہ قالوا ما جزاؤہ من وجد فی رحلہ، تو انہوں نے جواب دیا کہ جزاؤہ، اس کا بدلہ یہ ہے. کون ہے؟ من وجد فی رحلہ، کہ وہ شخص جس کے کجاوے میں یہ پایا جائے، فہو جزاؤہ، تو اس کے بدلہ ہے. مطلب جس کے کجاوے میں، جس کے سامان میں یہ پیمانہ مل گیا تو وہ شخص بدلے میں دیا جائے گا، اس کو، وہ شخص اس کو بدلے میں دیا جائے گا. جزاؤہ، تو اس کا بدلہ، من وجدہ، وجدہ یجدو، پانا، وجدہ مجہول کا صیغہ، پایا گیا، فی رحلہ، جس کے کجاوے میں، فہو جزاؤہ، تو وہ اس کا
جیسا ہے، اس کا بدلہ ہے، یعنی اس کو یا قید کر لیں یا اس کو غلام بنایا جائے. کذالک نجزی الظالمین، اسی طرح ہم ظالموں کو بدلہ دیتے ہیں. تو یہ خود اقرار کر رہے ہیں کہ ہماری شریعت میں، شریعت یعقوبیہ میں، چور کا بدلہ ہم اسی طرح دیتے ہیں کہ جس کے ہاں چوری پکڑی گئی تو اسی کو قید کیا جاتا ہے یا اس کو غلام بنایا جاتا ہے، تو اس کو ہم دے دیں گے. تو اب بات ہو گئی کہ بدأ یبدو، ابتدا کرنا، شروع کرنا. فبدأ بأوعیتہم، ان کے تھیلوں میں سے. وعایتن کے معنی حفاظت کرنے کے ہے. وعاء اس چیز کو کہتے ہیں جس میں کوئی چیز محفوظ رکھی جاتی ہے. تو یہاں بوری یا تھیلا کہ جس میں سامانوں کو حفاظت میں رکھا گیا تھا. وعاء کی جمع اوعیہ، دونوں اسی ایک آیت میں استعمال ہوئے ہیں. فبدأ بأوعیتہم، تو ان کے تھیلوں میں، ان کے بوریوں میں اس کو ڈھونڈنا شروع کیا. قبل وعاء اخیہ، اس کے بھائی کے تھیلے سے پہلے. ہاں، دوسروں کے تھیلوں سے شروع کر دیا تاکہ شک نہ ہو. پہلے ہی ڈائریکٹ جا کے اپنے بھائی کے اس میں وہاں سے نکال دے تو پھر کہیں گے کہ یہ تم نے خود رکھا تھا، اور ڈائریکٹ وہاں چلے گئے. تو اب پہلے دوسروں سے شروع کر دیا اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں پہنچ گئے. ثم استخرجہا، پھر اس کو برآمد کیا. استخراج اندر سے نکالنا. پھر اس کو برآمد کیا. استخرج من وعاء اخیہ، اپنے بھائی کی بوری سے، ہاں، اس کے تھیلے سے اس کو نکالا، برآمد کیا. کذالک کدنا لیوسف، اسی طرح ہم نے تدبیر کی یوسف کے لیے. یہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اسی طرح ہم نے تدبیر کی یوسف کی. یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تکوینی امور تھے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے اس میں تھا. بالکل کہہ سکتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہاں، یہ آیا نا، وہ اس میں آتا ہے کہ جیل میں جب حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت کو دیکھا، یوسف علیہ السلام کے ساتھ لوگوں نے محبت شروع کر دی، اور ایک نے کہہ بھی دیا کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں. یعنی اتنے پیارے شخصیت تھی ان کی، اخلاق، کردار ایسا تھا کہ ہر ایک محبت کرنے لگا تھا. تو اس نے کہا اگر توبہ توبہ، میرے ساتھ محبت مت کرو. میری پھوپھی نے بچپن میں محبت کی تو چوری کا الزام لگا میرے اوپر، اور باپ نے محبت کی تو کنویں میں گر گیا، زلیخا نے محبت کی تو جیل میں آ گیا. اب تم بھی محبت کرنے لگے ہو میرے ساتھ. پھوپھی کی محبت کا کچھ واقعہ اس طرح کا آتا ہے کہ پھوپھی بہت چاہتی تھی ان کو، اور اس کا ایسا آتا ہے کہ بہت زیادہ محبت کرتی تھی. کسی طریقے سے حضرت یعقوب علیہ السلام سے ان کو نکال کے خود پالنا چاہتی تھی. تو اس محبت کے لیے تدبیر انہوں نے ایسی بنائی کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی کوئی پٹی تھی، وہ پٹی لا کے ان کے اندر چھپا کے، یوسف کے ساتھ بات ہو گئی تھی، چھپا کے وہاں کے کہا تمہارے بیٹے نے تو چوری کی ہے. وہ چور ہو کے مشہور ہو گیا. وہ بھائی بھی خوش ہو گئے کہ دیکھو چوری کا الزام اس کے اوپر لگ گیا. وہ جا کے دیکھا تو وہ پٹی وہاں بندھی ہوئی تھی، وہ تو پھوپھی نے خود رکھا تھا. تو اس کی طرف اشارہ تھا یہ. ہاں، ہر جگہ. اور اسی طرح ہم نے تدبیر کی یوسف کے لیے. ما کانا لیأخذ، وہ نہیں لے سکتا تھا، اخا ہو اپنے بھائی کو، فی دین الملک، بادشاہ کے قانون کے مطابق. بادشاہ کا جو دین تھا اس کے مطابق یوسف اپنے بھائی کو پکڑ نہیں سکتا تھا. زیادہ سے زیادہ کوئی سزا ہوگی کوئی چوری کی، لیکن پکڑ کے رکھنے کی سزا ان کے قانون میں نہیں تھی. تو یہ تدبیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو دکھا دی. خود ان سے اقرار کروایا، خود ہی وہ سزا انہوں نے تجویز کی، اور پھر خود ان میں ڈھونڈ لیا، ڈھونڈ کے وہ نکالا تو اسی کے مطابق وہ پکڑا گیا. اچھا جی. الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ چاہے. اللہ کی مشیت کے بغیر وہ یوسف کو پکڑ نہیں سکتا تھا، اور مشیت کے مطابق ہو گیا. نرفع درجات من نشاء، جس کے درجات ہم چاہتے ہیں بڑھاتے ہیں. جیسے یوسف علیہ السلام کے درجات سب پر بڑھا دیے ان کے. وفوق کل ذی علم علیم، اور ہر علم والے کے اوپر، یہ پروورب بن گیا ہے یہ آیت. وفوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے کے اوپر عالم موجود ہے. ہر علم والے کے اوپر عالم موجود ہے، اور سب سے بڑا عالم تو پھر اللہ ہی ہے. پھر اللہ ہی فوق کل ذی علم، ہر علم والے کے اوپر عالم موجود ہے. کوئی انتہائی علم کا دعویٰ نہیں کر سکتا،
بھائیوں نے تو اپنے علم کے مطابق سارے انتظامات کر کے اب نکل گئے تھے، لیکن اس کے اوپر بڑا بھی عالم اور تھا کہ ان کو واپس پھنسا دیا. ٹھیک، کافی ہے نا جی؟ کوئی ترجمہ